اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا انہم، یاد رکھو یا آگاہ رہو، وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں یا کپڑے پہنتے ہیں، وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول ہے، جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام جب بیت الخلاء میں جاتے تھے، ٹوائلٹ میں جاتے تھے یا نہانے جاتے تھے تو ننگا ہوا کرتے تھے، یعنی لمبی لمبی لائنیں لگی رہتی تھی، صحابہ کرام ننگے ہو کر کے لائنیں میں لگے رہتے تھے۔ تو پھر بعد میں پردے کا حکم نازل ہوا تو سارے صحابہ کرام نے اپنی اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے کپڑے کا انتظام کیا۔ اب کپڑے کا انتظام کیا، اب اتنا چھپانے لگے، اتنے شرم و حیا کا پیکر تھے صحابہ کرام، اب بیوی سے بھی ہم بستری کریں تو کیسے کریں؟ تو اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ صحابہ کرام جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے تھے تو کہتے تھے کہ شرمگاہ تو آسمان کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ بھی تو بے حیا کی بات ہے۔ اسی وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی۔ شان نزول میں مفسرین کا اختلاف ہے، اس کے لیے مفہوم میں بھی اختلاف ہے، لیکن صحیح بخاری اس سورہ کی اور اس آیت کی تفسیر میں دیا ہے صحیح بخاری کے اندر، یہ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو غلبہ حیا کی وجہ سے قضاء حاجت اور بیوی سے ہم بستری کے وقت برہنہ ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان قضاء حاجت کے لیے جائے گا، بیت الخلاء میں جائے گا، ٹوائلٹ میں جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کپڑا اٹھانا پڑے گا، اور کپڑا اٹھا کر کے ہی انسان قضاء حاجت پوری کرے گا۔ اسی طرح سے بیوی سے ہم بستری کرے گا تو کپڑا اٹھائے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صحابہ کرام کا اتنا حیا اور شرم و حیا کے اتنے پیکر تھے، یہ کپڑا اٹھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ تبھی یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے ایسے موقعوں پر وہ شرمگاہ کو چھپانے کے لیے اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے تھے، اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ صحابہ کرام، وہ لوگ جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے تھے تو اپنے اوپر سے ایک چادر اوڑھ لیا کرتے تھے تاکہ وہ شرمگاہ آسمان پر نہ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا رات کے اندھیرے میں جب وہ بستروں میں اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانپ لیتے تھے تو اس وقت بھی وہ ان کو دیکھتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، اور ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شرم و حیا کا جذبہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے، انسان کو شرم و حیا رکھنا چاہیے، لیکن اس میں اتنا غلو کرنا اور اتنا حد سے زیادہ بڑھ جانا اور افراط بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جس ذات کی خاطر وہ ایسا کرتے ہیں اس سے تو پھر بھی وہ نہیں چھپ سکتے، تو پھر اس طرح کے تکلف کا کیا فائدہ؟ مطلب یہ ہے
اور اس درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کیا آج ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ بغیر کپڑا کھولے یا میاں بیوی اپنے ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہ دیکھیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتا ہے، اور وہ چیز اللہ رب العالمین نے اسی کے بارے میں آیت نازل کی کہ تم جو بھی کرتے ہو، جیسے بھی کرتے ہو، اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہم بستری نہ کرے، انسان قضائے حاجت میں نہ جائے، پیشاب پاخانہ نہ کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ چونکہ وہ صحابہ کرام اتنے حیا کے پیکر تھے کہ وہ ناپسند کرتے تھے، ناپسند کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔